ویلکم بیک۔ معاشی مسائل آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے نوید سنا دی۔ دانش اسکول کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا ورلڈ بینک نے اگلے 10 سال کے لیے $20 ارب مختص کر دیے۔ اسٹیٹ بینک اگلے جائزے میں شرح سود مزید کم کرے گا۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر 4.1% پر آ گئی۔ برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ کر ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا آزادی کا سورج طلوع ہونے تک پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کا اس حوالے سے عزم بے مثال ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ تعلیم اور صحت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی ترقی کا شوق ہے۔ خیبر پختونخوا کے لیے دعا کروں گا۔ وزیر اعظم کا بھیمبر میں دانش اسکول کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مظلوم کشمیری عوام سے محبت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں آہستہ آہستہ ان میں بہتری آ رہی ہے۔ مہنگائی 38% سے 4.1% تک آ گئی ہے۔ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرمایہ کار کے لیے جو قرضہ ہے 22% سے 13% پہ آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ریویو ہوگا، مزید کمی کی گنجائش ہے، مزید کمی ہوگی۔ ورلڈ بینک نے $20 ارب اگلے 10 سال کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے۔ پاکستان اب خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پاکستان مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا، ان کی بھرپور سفارتی اخلاقی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا اور وہاں پر آزادی کا قانونی ہو جاتا۔ افواج پاکستان، اس کے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر، ان کی جو اس حوالے سے کمٹمنٹ ہے کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے مطالبے پر کسی نے ایک دمڑی نہیں روکی۔ سول نافرمانی کی کال انہوں نے پہلے بھی دی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 2013 انتخابات میں 35 پنکچر سے لے کر فارم 47 تک سب پر جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ اس کمیشن میں سب دھرنے 9 مئی 26 نومبر بھی آ جائے۔ الیکشن 35 پنچز سے شروع ہو جائے نا، فارم 47 تک سب کی پھر کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کرنے بھی آ جائیں، اس میں 9 مئی بھی آ جائے، اس میں 26 نومبر بھی آ جائے۔ 9 مئی کا تو ایکچولی آلریڈی کلیئر ہو چکا ہے، سزائیں بھی لوگوں کو ہو چکی ہیں، لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں نے کنفیشن کر دی ہوئے ہے۔ تو پہلے بھی انہوں نے سول نافرمانی کسی نے ایک دمڑی نہیں روکی، بار 3 حملے بھی کر لیے ہیں انہوں نے۔ آرمی چیف سے ایک ہی ملاقات ہوئی، اب اسے جانے بھی دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحافیوں سے فرمائش۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات میں سیاسی گفتگو ہوئی، کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، جو ہو رہے ہیں یہی کامیاب ہو جائیں۔ مذاکرات جو ہیں یہ جاری رہیں گے، بیک ڈور مذاکرات ہے نہیں، یہی مذاکرات ہے جو ہو رہے ہیں، اللہ کرے یہ کامیاب نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت ماحول ایسے کریٹ کرنے چاہیے جس سے سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب سب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی گفتگو کریں۔ آرمی چیف سے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات آپ کی درخواست پر، آپ کی فرمائش پر ہوئی۔ دیکھو ایک ہی ملاقات ہے، اس ملاقات کو اب جانے بھی دے۔ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقات ہو گئی تو کیا فرق پڑا ہے؟ ملاقات کو کچھ لوگوں نے دل پہ بہت زیادہ لیا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہوں خان صاحب محور ہے، اگر کسی کے کہنے سے جاؤں تو خان صاحب ہی سارا کچھ بتاتے ہیں۔ ملاقات کے بارے میں اس دن میں نے کوئی میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کیا تھا، نے کبھی بھی میڈیا کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری ڈسکشن جو ہوئی ہے۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن کہتے ہیں کہ 28 جنوری کو پی ٹی آئی کو جواب دے دیا جائے گا۔ میٹنگ کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے میڈیا کو بتایا کہ حکومتی کمیٹی کی مشاورت کل اور پرسوں بھی ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن بنانے پر بحث جاری ہے۔ طے کیا ہے 28 جنوری کو تحریری جواب دے دیا جائے گا۔
کے ساتھ ہم نے ان ساری ڈیمانڈز ہیں ان پہ اثر نو غور کیا ہے، لیگل مشاورت لی ہے، کل بھی میٹنگ ہوگی اور فرائیڈے کو بھی ہوگی۔ یہ طے ہوا ہے کہ ہم اپنا تحریری جواب جس طرح انہوں نے ایک باضابطہ میٹنگ کے اندر ہمارے حوالے کیا تھا 16 تاریخ کو، اسی طرح ہم 28 کو ان کے حوالے کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا یعنی نہیں بننے اور بننے کا سوال ابھی ہم نے طے نہیں کیا، اسی لیے ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ڈیسیژن ہو جاتا آج تو پھر کل اور پرسوں کی میٹنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مذاکراتی عمل جو وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور پہنچے گا، ان کی طرف سے آغاز ہوا ہے اچھی اسپرٹ کے ساتھ، ہم نے بھی ویلکم کہا ہے انہیں۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں 2/3 اکثریت ہوتے اپنا وزیر اعظم نہ بچا سکے، توقع کر رہے ہیں حکومت جوڈیشل کمیشن بنائے گی۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بہادری دکھاتے ہیں تو کبھی عدلیہ اور کبھی بندوق کے زور پر ہٹایا جاتا ہے، اور پھر جو ہمارا حشر ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت اپنے وقت کے پرائم منسٹر کو بے گناہ ہوتے ہوئے نہ بچا سکی، اور یہ حکومت جس کی آج آپ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، یہ اتحادیوں کے بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت، آپ اسے یہ توقع کر رہے ہیں؟ نہ کریں یار۔ اگر بہادری کی بات کرتے ہیں اور بہادری دکھاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے اینا دیتے کسی نے بان آندی ہی نہیں، پھر ہمیں کبھی عدلیہ سے اور کبھی بندوقوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہمارا حشر ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اپوزیشن ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اپوزیشن ارکان نے ڈیسک بجائے اور احتجاج کیا۔ اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا، جس کے بعد کورم کی نشاندہی کی گئی۔ زہرا ودود فاطمی صاحبہ، کوسچن آور میں کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا۔ ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، نو آپ کا کیا ڈیزگنیشن ہے؟ یہ نو میں نے یو ٹرنز نہیں لینے۔ سر کوسچن نمبر 14 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری۔ وفاقی حکومت کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ، تنخواہ 200% تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا۔ آپ کی قسمت بدلے گی۔ کپڑے بیچوں گا، یہ تو بڑی بھوکا مار رہا تھا کہ میں مہنگائی اگر ایسے کر دوں گا کپڑے بیچ دوں گا۔ آپ کپڑے اتارنے کے لیے آئے ہو، ہمارے کپڑے اتار کے لے گئے ہو۔ 10 ایسے کام ہیں میرے پرائیورٹی ہوں گے، 5 سال کے اندر ہر پاکستانی کا تنخواہ ڈبل۔ مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول، بھوک اور غربت میں مسلسل اضافہ، لیکن عوام کے مسائل کم کرنے کے بجائے عوامی نمائندے اپنی تنخواہ بڑھوانے کی فکر میں۔ First catch this moment with your heart and your mind. ارکان اسمبلی اور سینٹ نے اپنی تنخواہیں لاکھوں روپے بڑھانے کا بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ اپنی جیبیں بھاری کرنے کے لیے اتحادی اور اپوزیشن ایک پیج پر آ گئے۔ مجبوری ہے۔ میرے پرائیورٹی ہوں گے تنخواہ ڈبل۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہیں 200% اضافے اور اسپیکر اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 15 لاکھ روپے کرنے کی تجویز ہے۔ ارکان کی تنخواہ اس وقت تقریباً 1,67,000 روپے ہے، جو اضافے کے بعد 5 لاکھ ہو جائے گی۔ تنخواہوں میں اضافے کا بل سینیٹر دنیش کمار نے پیش کیا، جسے فوراً سینٹ کی فنانس کمیٹی بھیج دیا گیا۔ پنجاب کے عوامی نمائندوں نے یہی کام دسمبر میں کیا تھا، قانون سازی کر کے اپنی تنخواہ لاکھوں روپے بڑھا لی ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ سدا سے ہوتا۔ کی قائمہ کمیٹی نے ایف پی آر کے لیے نئی 1010 گاڑیوں کی خریداری کا نوٹس لے لیا ہے۔ اجلاس میں سینیٹر فیصل واوڈا ایف پی آر پر برس پڑے، کہا ایف پی آر گاڑیوں کی خریداری میں کرپشن کا نیا اسکینڈل کھڑا کرے گا۔ ایف پی آر کی گاڑیوں میں کسی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ پروگرام دی رپورٹرز میں بات کرتے ہوئے فیصل واڈا نے کہا ایف پی آر ٹیکس جمع کرنے کا ہدف پورا نہ کر سکی، اس ناکامی کے انعام میں 5 ارب کی گاڑیاں مل رہی ہیں۔ بعض وارداتیے ہر حکومت کو جہیز میں ملتے ہیں۔ کا ہدف تھا 384 ارب روپے، جو انہوں نے ہدف اپنا پورا نہیں کیا۔ اس کی انعام میں کہ آپ نے ناکامی کی ہدف پورا کرنے میں، تو ناکامی کے لیے ہم پہلے تو 5-7 ارب روپے کی آپ کو گاڑیاں دے دیں، پھر اس میں کروڑوں روپے کی چوری دے دیں،
پھر آپ اس کی مینٹیننس، اس کا فیول کریں تو وہ اربوں میں چلی جاتی کہانی. 6 بلین کی گاڑیاں یا 5 یا 7 بلین کی گاڑیاں لینی ہیں، 50-60 کروڑ روپے تو ان کے کاغذ کے اوپر ہی کلیئر نظر آ رہے ہیں. کانٹریکٹ بنایا گیا، اس میں کوئی ٹینڈر اخبار میں نہیں آیا. ٹویوٹا اور ہونڈا اسپیسیفک یہ سمری میں لکھا گیا اور اپروول میں لکھا گیا اپ ٹو 1300 cc. 10 جنوری 2025 کو ایک لیٹر آ رہا ہے اور 10 جنوری 2025 کو پرچیز آرڈر بھی جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ سمری کہیں تیار ہوئی ہوگی. نہیں کیبنٹ نے اپروو کی ہے. اس پہ کیجولٹی ہونی بہت ضروری ہے. یہ کرمنل ایکٹ ہے. فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب از ناٹ پارٹ اینڈ پارسل انوالوڈ ان دس. جہاں سے یہ انیشیٹو ہوا ہے اور جو اس کا ہیڈ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ضروری ہوگی نا. 3 افسران ایسے ہیں جنہوں نے ایک گاڑی کا سودا بھی کیا. چھوٹی کک بیک جو اس کے اندر وارداتی ہیں یہ جہیز میں ساری گورنمنٹس کو ملتے ہیں. اس میں ایک شخص وہ ہے جس نے تحریک انصاف کے وزیر کے ساتھ بھی لوٹیا ڈبوئی تھی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر یہ کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی بنے گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فیک نیوز پیکا قانون پر اتفاق. جھوٹی خبریں پھیلانے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ تک جرمانہ ہو سکے گا. ترمیمی بل کل اسمبلی سے پاس ہونے کا امکان ہے. تمام اتحادی جماعتوں کو مسودے کی کاپیاں دی گئی ہیں. سنجے سادھوانی کی رپورٹ. اب جرم ہوگا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانا. 3 سال قید کے ساتھ بھرنا پڑے گا 20 لاکھ تک جرمانہ. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی پر پیپلز پارٹی بھی مان گئی. نون لیگ کے ساتھ فیک نیوز پیکا قانون پر اتفاق ہو گیا. اتحادی جماعتوں کو مسودہ پہنچا دیا گیا. پیکا ترمیمی بل 2025 کے مسودے کے مطابق سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مواد ہٹانے کی ہدایات دینے کا اختیار ہوگا. اس مواد میں نظریہ پاکستان کے خلاف، قانونی اداروں، ریاست کے خلاف اکسانے اور دہشت و خوف پھیلانے والی پوسٹیں شامل ہوں گی. سینٹ اور اسمبلیوں میں حذف شدہ الفاظ پوسٹ یا نشر کرنا جرم ہوگا. ممنوعہ تنظیموں اور نمائندوں کے بیان بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کیے جا سکیں گے. بل پاس ہونے کے بعد سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کیا جائے گا جو ہائی کورٹ کے ججوں اور سینئر صحافیوں پر مشتمل ہوگا. کوئی بھی شخص غلط خبر یا پوسٹ ہٹانے کے لیے اتھارٹی سے رجوع کر سکے گا. 24 گھنٹوں کے اندر درخواست پر کارروائی کرنا لازمی ہوگا. سوشل میڈیا پر غلط معلومات کی تحقیقات کے لیے حکومت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی قائم کرے گی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے دھوکہ کیا گیا ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی پیک ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کی مذمت. سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا کہ عطا تارڑ نے مسودہ PFUJ سمیت سب کے ساتھ شیئر کا وعدہ کیا تھا. پیک ایکٹ میں ترامیم آئین کی روح کے خلاف ہے. ترامیم میڈیا، سوشل میڈیا اور صحافی برادری کو دبانے کی دانستہ کوشش ہے. PFUJ نے حکومت سے فوری طور پر پیکا ترمیمی بل کا مسودہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. کراچی میں بچے غیر محفوظ. پولیس کے دعووں کے باوجود لاپتہ کئی ننھے پھول اب تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچے. شہر میں بچوں کے لاپتہ ہونے کے بڑھتے واقعات سے والدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. گارڈن میں گھر کے باہر کھیلنے والے علیان اور علی رضا کہاں ہیں؟ پولیس 9 روز بعد بھی پتہ نہیں لگا سکی ہے. نارتھ کراچی سے لاپتہ ننھے سارم کی بازیابی کے لیے پولیس نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اس کی لاش 11 روز بعد گھر کے قریب پانی کے ٹینک سے ملی. پیر آباد کا رہائشی 14 سال کا مبشر 11 جنوری کو لاپتہ ہوا. میڈیا پر خبر چلی تو بلیاری سے مل گیا. فرنٹیئر کالونی کا 10 سالہ ایان 17 جنوری کو لاپتہ ہوا، اب تک نہیں ملا. پولیس حکام کہتے ہیں IG سندھ کی ہدایت پر بچوں کی گمشدگی کی فوری FIR درج کیے جانے کی وجہ سے میڈیا پر اس نوعیت کی خبروں میں اضافہ ہوا ہے. 9 روز گزر گئے. گارڈن سے لاپتہ لیان اور علی رضا کو کراچی پولیس ڈھونڈ نہ پائی. پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی کچھ نہ کر سکی. CCTV ویڈیو بھی کسی کام نہیں آئی. والدین نے CCTV ویڈیوز میں بچوں کی شناخت پر شک کا اظہار کر دیا ہے. DIG ساؤتھ اسد رضا نے ARY نیوز کو بتایا کہ قریبی علاقوں سے 50 کے قریب CCTV ویڈیوز حاصل کی گئی. ویڈیو میں نظر آنے والے بچوں کو لیان اور علی کے والدین شناخت نہیں کر پا رہے. گارڈن پولیس اور ریسکیو اداروں کا مشترکہ سرچ آپریشن بھی جاری ہے. گارڈن ویسٹ حسن لشکری کے علاقے میں ندی نالوں، پانی کے ٹینک اور بند مقامات کی تلاشی لی گئی ہے. ڈاکٹر کے کلینک کے باہر وہ ویٹ کر رہے ہیں. ان کے پیرنٹس ہیں جس نے ان کو یہ دکھایا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بچے ہمارے نہیں ہیں. تھوڑا سا ایک بیک اسٹیپ ہم نے یہ لیا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے لیاری ندی ہے، گارڈن اور نبی بخش کے علاقے ہیں، تمام پولیس جو ہے وہ اس وقت گلیوں میں اور گھروں کو سرچ کر رہی ہے.
जो मेन होल्स हैं उनको चेक कर रहे हैं, जो टैंक चेक कर रहे हैं। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कातिल होने वाले नन्हे सारिम का कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सारिम के वालिदैन ने अहले इलाका के साथ पावर हाउस चौरंगी के करीब धरना दे दिया। उनका मुतालबा है कि सारिम के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मजीद बता रहे हैं सलमान लोधी। देखिए, सारिम के अहले खाना की जानिब से कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। पावर हाउस चौरंगी पर फ्लैट्स के सामने इनके अहले खाना फ्लैट के रिहायशी अफराद धरना देकर बैठे हुए हैं। तमाम अफराद का यही मुतालबा है कि सारिम के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा यही मुतालबा है। मुलजिम को पकड़ के मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। डे 1 से लेके अब तक जो है ना वो तफ्तीश ही चलती जा रही है। अभी तक किसी रिजल्ट पे हम पहुंचे ही नहीं है। के कातिल के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, उसके लिए भी अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आया ही नहीं है। सारिम की वालदा और वालिद का यही कहना था कि तफ्तीशी पुलिस इस केस को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। धरना देकर ये लोग बैठे हुए हैं पावर हाउस चौरंगी पर। सरजानी टाउन से नागन जाने वाले एक ट्रैक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जिसकी वजह से एतराफ़ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक का दबाव है। वेलकम बैक। मुल्क के सबसे बड़े शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 5 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही। असातिज़ा ने सेमेस्टर शुरू होते ही तलबा को पढ़ाने से इनकार कर दिया है। असातिज़ा की तंजीम सिंध भर की जामियात में क्लासों का बायकॉट कर रही है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। शुरू हुआ है, अभी ये शुरू होते ही स्ट्राइक हो गई। हम लोग की कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं हो रही। भले बायकॉट रखो अपना, बट एटलीस्ट एक क्लास तो रखो। जामिया कराची समेत सिंध की तमाम जामियात में क्लासें और लैब वीरान हो चुकी हैं। 5वें दिन भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। सेमेस्टर शुरू हुआ है, अभी ये शुरू होते ही स्ट्राइक हो गई। हम लोग की कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं हो रही। भले बायकॉट रखो अपना, बट एटलीस्ट एक क्लास तो रखो कोई ऐसी कि बच्चे अपने पढ़ाई को मुकम्मल कर सके। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची की मजलिस आमला और फफवासा सिंध चैप्टर के इजलास से फैसला किया गया तरमीमी एक्ट के खात्मे तक सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल बंद रहेगा। जामियात को चलाने के लिए भी उसी के अहल अफराद होने चाहिए, और इसलिए वो शख्स जो कि तालीम को समझता है, जो कि रिसर्च को समझता है, उसी को जो है वाइस चांसलर होना चाहिए। एनडी यूनिवर्सिटी के बाहर मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा की जानिब से एहतजाज भी किया गया। सिंध की जामियात में तरमीमी एक्ट के हवाले से हुकूमत सिंध और फफवासा सिंध चैप्टर के अपने अपने मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार हैं। इसकी वजह से लाखों तलबा व तालिबात को हुसूल इल्म में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।